بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کی بے شمار حیران کن فوائد جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ سورہ کوثر کو روزانہ پڑھنا شروع کر دو گے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یوں تو قرآن حکیم کا ایک ہر اپنے اندر بے شمار فضیلت رکھتا ہے اور قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ مقدس اور قابل احترام ہے، لیکن سورہ کوثر کی خصوصیات اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہیں۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر ابو لہب، عقبہ بن معد، عاص بن وائل وغیرہ کفار دن آزاد جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہیں کی جڑیں کٹی ہوئی ہیں اور یہی ہر خیر سے محروم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم اور اس آیت کے تحت داخل ہے، اور اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ باقاعدگی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ اللہ کی عطا اور سورہ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ شادی کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہیں۔ محبت کی شادی میں بھی سورہ کوثر فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ناظرین، جسم میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں، اول اور آخر 11 مرتبہ کوئی ثابت درود شریف پڑھیں، پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں۔ انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں، ان کو سورہ کوثر ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں، انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر لڑائیاں زیادہ ہوتی ہوں تو اس عمل کو ایک باہمی 4 مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ رزق کی فراوانی کے لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت تہجد سے فارغ ہونے کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور اول اور آخر 11 مرتبہ کوئی ثابت درود شریف پڑھ لے۔ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھے، انشاءاللہ رزق میں خوب اضافہ ہوگا اور آمدنی میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے عورت جب حیض سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں اور افطار سے پہلے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دودھ پر دم کر دیں، پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی افطار کریں اور رات کو دونوں میاں بیوی ہم بستری کریں، انشاءاللہ حمل قرار پائے گا اور لڑکا پیدا ہوگا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی شخص مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ کوثر کی تلاوت روزانہ 40 مرتبہ کرے، اول اور آخر 40 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ 40 دن تک انشاءاللہ قرض سے نجات مل جائے گی اور غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گی۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو تو اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور امتحان میں کامیابی کی دعا کرے، انشاءاللہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے گے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص حاسدوں کی حسد سے پریشان ہو اور اس کی ہائے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سورہ کوثر ایک بار پڑھیں، اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں
اور حاسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا کریں۔ اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے نجات ملے گی۔ مراد پوری ہونے کے لیے اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر سجدے میں جا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو 7 دن ہی جاری کرنا ہے، یعنی 7 دن تک کرنا ہے۔ قید سے رہائی پانے کے لیے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہوا ہو اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے یہ عمل کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، ہر بار سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر اپنے دونوں ہاتھ پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لے اور اپنی رہائی کی دعا کرے۔ انشاءاللہ جلد رہائی نصیب ہوگی۔ روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے سورہ کوثر کی 33 مرتبہ تلاوت کریں۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ صاحب مال اور صاحب وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صاحب مال اور صاحب وقار بننے کا خواہش مند ہو تو جمعہ کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پابندی سے کرے، دولت بھی بنے گی اور عزت و وقار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا۔ عہدے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنی عہدے کی بحالی کے لیے دعا کرے۔ لڑکی کی جلدی شادی کرنے کے لیے یا شادی نہ ہو رہی ہو تو اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اچھے اس کی نہ آتے ہوں تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنی شادی کی دعا کرے۔ انشاءاللہ اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورہ کوثر کو باقاعدگی سے پڑھنا اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین صورت ہے۔ اس صورت کو مسلمانوں نے خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک مسلمان کا اپنے بنانے والے کے ساتھ جوڑنا بھی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔